آج کا ایک پیغام یہ ہے، میرا خصوصی پیغام، کیونکہ لائیو سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو پیش آیا ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں بہت سارے طوفانوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، آج سب کو پتا ہے دین اسلام کے دشمن بناتے ہوئے پھر رہے ہیں، کبھی حضور کو نشانہ بنائیں عزت کا، کبھی اسلام، کبھی قرآن، کبھی خدا کی ذات، یہ سب چیزیں چلی رہی ہیں۔ ان سب چیزوں میں ایک اور شعبہ انہوں نے شروع کیا، وہ ہماری باحجاب عفت مآب خواتین اور ہماری بچیوں کو کافر بنانا اور ان کو بھگا کر لے جانا اور ان سے شادی رچانا اور پھر ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرنا اور پھر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ ابھی میں آج دیکھ رہا تھا ایک بڑے اخبار والے نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے ایک سال میں 40,000 مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا گیا، 40,000 کے قریب۔ میرے عزیزو، قوم کے غیور افراد، کیا تمہاری آنکھیں نہیں بھیگتی اس چیز پر؟ کیا تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہماری بچیوں کا فیوچر اتنا خطرناک ہو گیا ہے؟ یہ ظالم کتے ہمیں الزام لگاتے تھے کہ لو جہاد کرتے ہیں، لو جہاد کرتے ہیں، اور اس کی آڑ میں اب یہ کھلے عام یہ کہنے لگ گئے کہ مسلمان لڑکیوں کو بھگا کر کے لاؤ تو تمہیں 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے، فلاں فلاں۔ ان کی بہت ساری سنگٹنیں ہیں، تنظیمیں ہیں جو اپنے نوجوانوں کو آوارہ کتوں کی طرح چھوڑ رکھے ہیں، اور باضابطہ ان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ کالجز میں جاؤ، ٹیوشن میں جاؤ اور سوشل میڈیا پہ دوست بنو، فرینڈشپ سے شروعات کرو، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ان بچیوں کو، ان مسلمان لڑکیوں کو ورغلاؤ۔ ہماری بچیاں جذباتی ہیں، لیکن میرے عزیزوں ان کے مرتد ہونے میں یا ان کے بھاگ جانے میں کون سی وجوہات ہیں؟ سب سے بڑی وجہ ماں باپ کا انہیں آزاد رکھنا، والدین کی تربیت۔ کاش تم اللہ اس کے رسول کا خوف اپنی بچیوں میں اتنا ڈالو اور ان کو یہ کہہ کر کے رکھو کہ بیٹی تمہارا نکاح تو ہونا ہی ہے، ضروری نہیں کہ میں اپنی پسند سے کروں، تمہیں جو پسند آئے، جو باشرہ ہو یا جو بھی اللہ اس کے رسول کا خوف رکھتا ہو، جو تمہیں مسلمان پسند آئے، ہم خوشی خوشی وہاں نکاح کر کے دیں گے۔ لیکن تربیت کا فقدان میں دیکھ رہا ہوں کچھ جگہ کچھ ماں باپ یا تو بے جا سختی پر رکھیں اپنی بیٹیوں کو، یا تو بہت ہی زیادہ آزاد کر کے رکھے ہیں۔ یہ مخلوط تعلیم جو کمبائنڈ ایجوکیشن ہے، آج مکس کو ایجوکیشن اس کو آج یہ کہا جا رہا ہے، لڑکوں کا لڑکیوں کا کالجز میں گپیں لگانا، دوستیاں کرنا، اور اس کو بالکل نارمل بتا دیا گیا ہے، بالکل نارمل ہے۔ تمہیں پتہ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظرۃ سہم من سہام شیطان، یہ نظر جو ہے شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ لوگ نوجوان یہ کہتے ہیں بس دوستی کرتے ہیں ہم، دوستی کچھ ہوتی نہیں ہے، ساری غلاظت ہے، نام کے لیے دوستی ہے۔ یعنی ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی تنہائی میں کہیں گپیں لگا رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہم تو صرف فرینڈ ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ نعوذ باللہ، اس نظام کو یورپ نے ایسا پھیلا رکھا ہے کہ آج ہمارے ہاں کی بھی بلا ہے۔ دوسرے کیسی فرینڈشپ رکھتے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں، لیکن تمہارے گھر کی بچیوں کو یہ اتنی تعلیم تو ہونا چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک اجنبی عورت کو اجنبی مرد نے ہاتھ لگایا، گناہ کرنے کی بات الگ ہے، ہاتھ لگایا غیر مرد کے ساتھ، اس نے ہاتھ پکڑی، تو فرمایا گیا قبر میں اس عورت پر 99 سانپ مسلط کیے جائیں، جس میں سے ایک سانپ کی طاقت ایسی کہ وہ اگر پہاڑ پر ڈس لے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے۔ عورتوں پر یہ سختیاں ہوں گی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ عورتیں اپنے پردے کی پابندی کریں، پردے کی پابندی ضروری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے برگشتہ ہو کر کے آج بے حیا بچیوں کو رکھ کر کے انہیں آوارہ رکھا گیا، کھلے عام چھوڑا گیا۔ شہروں کا ماحول تو ہے ہی، اب دیہاتوں میں بھی جو نقصان دہ چیزیں ہمارے گھروں میں پہنچی، ایک تو انٹرنیٹ نے تباہی مچا دی، ٹیلی ویژن کے یہ سیریلز اور فلموں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی، اور ہر لڑکی ہر عورت آج ایڈکٹ ہو چکی ہے۔
इधर आधी रोटी बनाई और उधर सीरियल देखने के लिए भाग गई कि छूटने ना पाए। कौन सी दुनिया में अभी जी रही हूं? मैं खवातीन से कहता हूं, क्या तुम अभी भी उस पुरानी दुनिया में जी रही हो जो कभी कभार छोटा सा डमरू लेकर के आदमी आता था सांप का खेल दिखाने के लिए, तो भीड़ जमा हो जाती थी। मोहल्लों में आता था कोई, डमरू बजाता रहता था और सांप का खेल दिखाता था, और फिर कभी किसी बच्ची को या किसी लड़के को सुलाकर पर्दा उसके ऊपर चादर डाल करके गर्दन अलग करके दिखाता था। बचपन में हम देखे हुए हैं, हो सकता है आपने भी देखा होगा। तो क्या अब अकल आने के बाद तुम्हें यह नहीं पता चलता कि यह सब शौबदाबाजी है, हकीकत नहीं है? इसी तरह की शौबदाबाजी है ये जो टेलीविजन पर दिखाई जाती है, इसमें कोई हकीकत नहीं, उनका खुद का घर नहीं, प्यार मोहब्बत के चौंचले दिखाए जाते और कुछ नहीं, झूठी मोहब्बतें हैं। और दुनिया ने टेलीविजन के जरिए से, टीवी के जरिए से मोहब्बत को ऐसा बदनाम कर रखा है, जिस्मों को हासिल करने का नाम मोहब्बत दे दिया गया, जबकि मोहब्बत इसको नहीं कहते। मोहब्बत रूह से होती है। जिस्मों की सुकून हासिल करने को लोगों ने मोहब्बत का नाम दे दिया। अरे वो ख्वाहिशात नफसानिया है। आदमी अपने नफ्स के सुकून हासिल करने के लिए हाथ पैर चला रहा है और तुमने उसको मोहब्बत का नाम दे रखा है। छोड़ो इन तमाम चीजों से, बाज आ जाओ। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, तुम भी नजर रखो। नजर मतलब लड़कियों पर इस तौर पर नहीं कि तुम भगा करके ले जाओ। नजर रखने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि अपनी बहनों की हिफाजत पर नजर रखो। यह नहीं है कि तुम्हारे घर की बच्ची, पूरे मुसलमान बच्चियां जहां पर भी हो, मशरिक और मगरिब, शुमाल और जनूब में, वो तुम्हारी बहनें हैं। बहनें हैं। सिंध के इलाके में चंद औरतों को कुछ गुंडों ने गिरफ्तार किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम 19 साल की उम्र में अरब से 10,000 का लश्कर लेकर के हिंदुस्तान आ गए थे अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए। आज ये फिक्र होनी चाहिए आपके अंदर। तुम्हारे अंदर बहुत तेजी से ये सब मामला फैल जाएं। क्या आपने देखा है कि कहीं पर अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ अगर हमारा कोई लड़का फंस गया है या फंसाया है या जैसा भी हुआ है, लेकिन शादी की बात आती है तो जितने संगी हैं, संगठन वाले, सब आकर के वावेला मचाते हैं, लव जिहाद कर रहा है, लव जिहाद कर रहा है। एक हिंदू लड़की को भगा करके ले गया और मुसलमान बना रहा है, और ये लव जिहाद है, लव जिहाद है। बिल्कुल लव जिहाद है, लेकिन जिहाद में लव है, मोहब्बत है। लेकिन इस छिछोरी मोहब्बत के लिए जिहाद नहीं होता। जिहाद अल्लाह की मोहब्बत में होता है और रसूल की मोहब्बत में है। इन्होंने तो जिहाद इतने बना रखे हैं, बहुत जिहाद है। हाँ, यूपीएससी जिहाद भी आ गया है, बहुत सारे, और आईएएस जिहाद भी आ गया है। और अगर और थोड़े से नेता जीत जाएं तो नेता जिहाद भी हो जाएगा। ज्यादा मुसलमान जीतने लग जाएं तो वो, और टीचर्स बहुत सारे सेलेक्ट होकर के आ गए गवर्नमेंट में तो टीचर्स जिहाद भी हो गया। अभी चंद दिनों पहले हमारे एक करीबी हैं, उनके मुतालिक मैं सुना कि इनकम टैक्स जिहाद भी है, कि बेचारे वो इनकम टैक्स के अच्छे माहिर हैं, वो सीए हैं, तो दूसरे कुफ्फार और मुशरिकीन ताना देने लगे, ये जो है ना टैक्स जिहाद भी लाएगा। मैं कहता हूं इन जालिमों को जिहाद जिहाद इतना याद हो गया है कि हकीकत में जिहाद हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है। लेकिन मैं आप सबको ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अपनी बच्चियों की हिफाजत पर तवज्जो दें। आज उम्मत का एक बड़ा मसला है, दिल दुखता है, दिल रोता है। कई ऐसे घर हैं जहां से बच्चियां भागकर चली गई, तो ये झूठी मोहब्बत के नाम पर जब गई, उस वक्त हजार समझा जाए, जिनके पल्ले नहीं पड़ता इन लड़कियों के, ये माँ बाप को भी ठोकर मारती हैं, अपने घर वालों को भी ठुकरा देती हैं, और एक ऐसे नौजवान के पीछे भागती है जिसको साल भर पहले से जानने लगी। 18-20 साल से जिस बाप ने खून पसीने की कमाई से पाला है, उसको ठोकर मार करके जाती हैं। और उनका अंजाम भी मैंने देखा है, एक दो नहीं, वो बहुत सारी लड़कियों की एक लिस्ट है। इन दरिंदों के पीछे भाग कर गई थी, और उसके बाद हुआ क्या,
जहेज के नाम पर जलाया गया, मारा गया, गला घोंट करके फेंक दिया गया, या फिर उसको ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। हुआ क्या? अब लड़की की हालत ऐसी है कि अपनी कौम में भी वापस नहीं आ सकती और उस कौम ने अपनाने से वैसे ही इनकार कर रखा था। कितनी लड़कियां ऐसी हैं, मैं आपको बताऊं। मैं दिल्ली गया था, एक साहब ने मुझसे आकर कहा था कई ऐसी मुसलमान लड़कियां हैं जो शादी के नाम पर आईं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसकर शादी तो कर ली, लेकिन वो गायब हुई तो उनका पता नहीं चला। और कई लड़कियां ऐसी हैं जिनको दुबई में ले जाकर के बेचा गया है और वो तवाइफ के अड्डे पर काम कर रही। एक लड़की ने बाज़ाब्ता हल्फिया बयान भी भेजा था मेरे पास वाया किसी के जरिए से कि उसके माँ बाप भी अपनाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था हमारी बेटी मर गई हमारे लिए। वो दीनदार घराना था, गैर मुस्लिम के साथ भाग कर गई, बहुत समझाया गया था, लेकिन उस दरिंदे ने ले जाकर के बेचा। किसी तरह से तो वहां बच करके वो निकली और उसके बाद मैसेज दिया, लेकिन वापस किसी तरह अपने मुल्क पहुंची, अपने घर तो नहीं जा सकी, तन्हा रहने लगी। क्यों अपने फ्यूचर को खराब करती हैं ये बच्चियां, ये लड़कियां? अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, रब तबारक व तआला फरमाता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। अल्लाह ने फरमाया जानी, जिना करने वाले मर्द और औरत को 100 कोड़े लगाए जाएंगे। उसी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अज़्ज़ानी ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। जिना करने वाली औरत और मुशरिक आदमी, ये किसी भी जिना करने वाली औरत और मुशरिका औरत मुसलमान के लिए जायज नहीं, उसको वैसा ही आदमी चाहिए। और जिना करने वाला मर्द और ऐसा मुशरिक आदमी किसी औरत के लिए नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मोमिनों के लिए हराम हैंगे, हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन, मोमिनों के लिए हराम है। और हमारी बच्चियों को ये कौन बताए? उनको ऐसा लगता है ये मौलवियाना बातें हैं, ये दकीक बातें, दकियानुसी बातें, पिछले जमाने की बातें। मैं ये चाहता हूं नौजवानों, तुम्हारी भी ऐसी कमेटियां होनी चाहिए कि तुम अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए अलर्ट हो जाओ कि हम भी अपनी बच्चियों की रक्षा करेंगे और हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। और जो बहक गई है उस तक पहुंच करके या तो उसको इस्लाम के मुतालिक और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बता करके वापस लाने की कोशिश करें। जहां तक कोशिश तुम कर सकते हो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। मैं गया था चंद दिनों कबल एमपी में, एक जबलपुर इलाका है, वहां के कई नौजवान हैं, बहुत अच्छा काम करते रहे। मुझे बड़ी खुशी हुई उन नौजवानों से। पूरे शहर भर में ये नौजवान इतने एक्टिव रहते हैं कि किसी भी घर की एक भी मुसलमान बच्ची को किसी गैर मर्द के साथ अगर देख भी लें तो वो एक्शन लेते हैं। ये नहीं कि मारते पीटते या कुछ करते हैं, समझा बुझा करके उनके घर तक पहुंचा देना और इस्लाम की अच्छाइयां उनके सामने रखना। एक दो नहीं, दसियों बच्चियों ने तौबा किया और अपने घर पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहां होना चाहिए। ये आज एक दो से नहीं होगा, सारे उलमा भी अवेयरनेस लाएं और अवाम भी और नौजवान भी। सोशल मीडिया से भी आप लोगों के दरमियान और लड़कियों के दरमियान ये अवेयरनेस लाएं कि तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है। क्योंकि अब वो प्यार मोहब्बत के चौंचले नहीं जो कॉलेज में हो जाया करते थे, अब तो बाज़ाब्ता यहां पर प्लानिंग के साथ, इनाम के साथ दरिंदों को छोड़ा जा रहा है। कितनी संगठनें ऐसी हैं जो खुफिया तौर पर मीटिंग करके ट्रेनिंग दे रही है नौजवानों को स्टेप बाय स्टेप के एक मुसलमान लड़की को लाने के लिए तुम्हें पहले क्या करना चाहिए, किस तरह से दोस्ती करना चाहिए, कॉलेजेस में दाखिला लो, ट्यूशन में जाओ, सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट भेजो फ्रेंड की, उसके बाद फिर उनसे चैटिंग इस तरह से करो, फिर उनको अपनी मजबूरी बताओ और फिर दिल खोल करके रखो, मोहब्बत में दीवानी हो जाए, उसके बाद ले आ जाओ। साल भर का प्रोसेस होगा और उस पर उनको साल भर एक लड़की के साथ नहीं लगाया जा रहा है, एक मर्द 10-10 लड़कियों के साथ लगाया जा रहा है और वो यही सब हरकतें करता रहेगा और अपने गुरु घंटालों से पैसा भी लेता रहेगा। और जब एक दो लड़कियां उसके जाल में फंस जाएं, उनको ले जाएगा,
اللہ کی پناہ ان کی عزت لوٹ کر کے ان کو کسی بھی طرح سے آوارہ چھوڑ دیا جائے گا. آپ اس قوم سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں جن کے ہاں بھید بھاؤ اتنا ہے, چھوت چھات اتنا ہے, اپنے ہی دھرم کے دوسرے برادری کا وہ تو نکاح شادی نہیں کرتے. کیا یہ بات نہیں ہے؟ ایک ہی دھرم کے ہیں لیکن برادری الگ ہے. مجھے بتاؤ کوئی برہمن لڑکا کسی دلت لڑکی سے شادی کر کے دکھائے, پوری کمیونٹی والے اس کو نکال دیتے ہیں, بھگا دیتے. ارے راجستھان وغیرہ میں تو جلا کر مار دیتے ہیں شادی ایسی اگر دوسری برادری میں کر لیا تو. ہمارا ایک ٹیکسی ڈرائیور بھاگا بھاگا پھر رہا ہوا تھا, وہ بتا رہا تھا ہم سے کہ ہم نے جو ہے دوسری برادری میں شادی کر لی ہے اور اب ہمارا گاؤں جانا محال ہے, امپاسبل ہے, ناممکن ہے. مجھے بھی ماریں گے اور میری بیوی کو بھی ماریں گے. اجمیر میں رہ رہا ہے. یہ تمام میں اس قوم کی بات بتا رہا ہوں جو دوسری برادری کی لڑکی کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ ایک ہی دھرم کے ہوں. چاہے جائے کہ وہ مسلمان بچی کو پسند کریں گے, کبھی وہ مسلمان لڑکے کو اپنائیں گے. ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا جو اس طرح سے بھاگ رہی ہیں یا جا رہی ہیں؟ اللہ کی پناہ, ڈرو اے میری بچیوں. تمہاری پرورش تو اسلام پر تمہارے ماں باپ نے کی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی جماعت میں جنت میں جائے گی. تیرا نام تو کنیز فاطمہ رکھا گیا ہے, تجھے رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ اٹھایا جانا ہے قیامت کے دن. کہاں ان غلیظ لوگوں کے چکر میں تم دین بھی بیچ رہی ہو, ماں باپ کو بھی ٹھوکر مار رہی ہو, قوم کو بھی بدنام کر رہی ہو, اپنے مذہب کو بھی اس طرح کلنک لگا کر کے جا رہے. ایک لڑکی کو میں یہ کہتا ہوں تمہارے کندھوں پر عزت کئی لوگوں کی ہے. یہ مت سمجھنا کہ خالی تمہارا دل ہے جسے چاہے تم چلی جائے. نہیں, تمہارے کندھوں پر تمہارے ماں باپ کی بھی عزت ہے, تمہارے بھائیوں کی عزت ہے, تمہارے خاندان کی عزت ہے, تیرے دین کی عزت ہے, تیرے محلے کی عزت ہے. جب تو بھاگ کر چلی جائے نہ جانے کتنوں کی عزت کا قتل کر کے جاتی ہے. مجھے پتا ہے آندھرا پردیش میں امراوتی ایک علاقہ ہے, وہاں سے ایک حافظ صاحب ہمارے پاس آئے تھے. ان کے گھر کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ ایک مندر میں جا کر شادی رچائی. بھائی حافظ قرآن ہے, باپ مسجد کا متولی ہے. ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد باپ کوما میں چلا گیا, کبھی مسجد آ ہی نہیں سکا, صدمے میں مبتلا ہوا. اور بھائی جو حافظ قرآن تھا وہ اپنے علاقے میں نہیں دور دراز دوڑتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی بھی مسجد میں امامت نہیں کر پاتا. لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی بہن ہے وہاں گئی ہے. میں نے تو گناہ نہیں کیا, میں نے تو غلطی نہیں کی. مجھے اس وقت رونا آ گیا تھا کہ ایک لڑکی کا اٹھایا ہوا قدم کتنوں کی زندگی کو داغدار کر دیتا ہے. ان کا کیا قصور ہے اس ماں باپ کا جو سر اٹھا کر جی نہیں سکتے لوگوں کے سامنے, چار لوگوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رکھتی اگر ایسا کوئی ایسی حرکت کرتی ہے لڑکی. لیکن وہ خوش نصیب لڑکیاں ہیں جنہوں نے عزت کی پہرے داری کی اپنے گھر میں. تو دیکھنا ذرا جس دن تمہاری ڈولی سج کر کے جاتی ہے شادی کے دن, تیرا باپ ہنسی میں بھی روتا ہے اور غم میں بھی روتا ہے, خوشی میں بھی رو رہا ہوتا ہے, سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے. میرے عزیزوں, اس باپ کی عزتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ چاند کو دیکھ کر ہنسنے لگ جائے جس کی بیٹی عزت کے ساتھ گھر سے گئی ہے, اور زندگی بھر وہ تجھے بیٹا بیٹا بیٹی بیٹی کرتا ہی رہ جاتا ہے. کیا کیا ناز نہیں اٹھاتا, جانے کے بعد بھی ہو گئی ہے تو دوسرے شوہر کی, لیکن باوجود اس کے خیر خیریت پوچھتا ہی رہتا ہے. اور اگر بچے کے ولادت کے دن آ گئے باپ دوڑ کر کے جا کر لاتا ہے, پہلے بچے کی ولادت میرے گھر میں ہو جائے. حالانکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں, اب شوہر کی ذمہ داری ہے. جتنے بچے ہوں گے سب شوہر دیکھے گا, لیکن ماں اور باپ اس وقت اتنے اتاولے ہوتے ہیں. بیٹی کو 3 مہینہ پہلے لے آئے اور گھی روٹی کھلائیں اس کو, اچھی غذائیں کھلائیں اس کو, کتنی دیکھ بھال, کتنے ناز اٹھاتا ہے باپ, کتنے ناز اٹھاتا ہے اپنی بیٹی کے. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بیٹیاں جب ایسے بوڑھے ماں باپ کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں, عزت بیچ کر کے جاتی ہیں. شرم کرو میرے عزیزوں, اپنی بچیوں کے اندر اسلامی تعلیمات لاؤ, ان کو محفلوں سے جوڑے رکھو, ان کو دین سے وابستہ رکھو. انشاءاللہ العزیز
तुम अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इनके दिलों में डालोगे, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत इनके दिलों में डालेगा। बस मेरा यही आज का ये मैसेज है। अल्लाह करीम हमारे घरों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए। आज खत्म कुरान की बरकत से मौला ताला हमारी बच्चियों को मुर्तद और काफिर होने से महफूज फरमाए। रब्बे कदीर इस रमजानुल मुबारका की बरकत से हमारी बच्चियों की इफ़्फ़त और इज्जत को महफूज और मामून फरमा दे। उनकी तरफ उठने वाली हर बुरी निगाह को तू खाक में मिला दे। ऐ अल्लाह, इन जालिम काफिरों की जितनी भी बदनीयतियां हैं और जितनी भी मौला इनकी साजिशें हैं, सबको तू खाक में मिला दे। इस्लाम और सुन्नियत का बोल बाला फरमा, कुफ्र और शिरक और दुश्मनों का मुंह काला फरमा। ऐ कदीर और जब्बार खुदा, हमारी बेटियां, माएं, बहनें, बहुएं, बीवियां हमने सब तेरे हवाले कर दिया। उनकी इज्जतों की हिफाजत मौला अब तेरे जिम्मे में है। तो अपनी शान के मुताबिक हमारी बच्चियों की इज्जत फरमा। ऐ रब्बे कदीर हमारी दुआओं को हुजूर के नालैन के सदक़े कबूल। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। करोड़ करोड़ शुक्र एहसान उस परवरदिगार आलम का और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बेपाया एहसान है कि मुझे यकीन नहीं होता कि फिर से हमारी ज़िक्र की महफ़िलें इस जगह पर सजी हुई हैं जहाँ कभी कोई खंडर हुआ करता। उस रब तबारक व ताला की मंशा है वो जहाँ से चाहे अपने हबीब पाक का ज़िक्र करवाए। अल्लाह के ज़िक्र के लिए पूरी रूए ज़मीन बनाई गई है। ये उसका फ़ज़ल है, उसका करम है, वो जहाँ से चाहे अपना ज़िक्र करवाए। चंद सालों पहले शायद किसी के सोच में भी ना हो या हमारे वहम गुमान में भी ना हो, रास्ते से गुज़रते हुए कि कभी यहाँ पर ज़िक्र पाक की महफ़िलें सजा करेंगी, कभी यहाँ पर क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं गूंजा करेंगी। लेकिन रब तबारक व ताला का करम ऐसा है कि उसकी तदबीरें हम नहीं समझ पाते हैं। आज भी जो सिचुएशन है दुनिया में, कोई कुछ नहीं कह सकता कि कल क्या होने वाला है। हर सुबह एक नई खबर आएगी, जो दिखता है वो होता नहीं है। अक्सर ऐसा होता है और इसी का नाम हमारा तकदीर पर ईमान रखना है कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब, कारखाने कुदरत में सिवाय उसकी मर्जी के कुछ नहीं होता। लाख हजार इंसान अपने अपने एतबार से पहाड़ बना लें, मौला को अगर चाहे तो वो पल भर में रेज़ा बन जाएंगे। और कभी बहुत छोटा सा ज़र्रा आसमान का तारा बन जाता है और कभी बड़े बड़े बादशाह फ़कीर बन जाते हैं। ये सारे दुनिया का निज़ाम है और दस्तूर है। हमारा सफ़र आज यहाँ तक पहुँचा कि मुझे वो दिन भी याद है, आज से 17 साल पहले हमारी भी उम्र जवानी की दहलीज पर चल रही थी, जोश और शबाब, और चंद नौजवानों से हमने अल अमान को शुरू किया था। और ये सफ़र बढ़ता बढ़ता पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता हुआ आया, किन किन इलाक़ों में। अल अमान हुबली शहर कर्नाटक से और कई शहरों में होते हुए यहाँ तक पहुँचा। और ये एक नाम ऐसा है जिसकी वजह से कई लोग चपकलिश के शिकार भी हुए। इसी बुनियाद पर कई लोगों में दरारें भी पड़ी, हमारे मुतालिक कई साजिशें, कई मंसूबे बने, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हम नौजवानों की एक तंजीम खड़ी करना चाहते हैं। तंजीम से मुराद कोई जंगजू तंजीम तो नहीं थी, कोई दहशतगर्द और टेररिस्ट तंजीम तो नहीं थी। तंजीम का मतलब सिर्फ इतना था कि वो भोले भटके नौजवान जो बहुत दूर जा चुके अल्लाह उसके रसूल से,
خالص میرا اتنا ہی مقصد تھا کہ وہ اتنا قریب آ جائیں کہ ان کی آنکھوں میں مدینہ نظر آئے، ان کی تڑپ میرے آقا کے لیے بڑھ جائے. اور الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ اثر عطا فرمایا، میری زبان پر نہیں یا میری وجہ سے نہیں. شاید بندہ کبھی اخلاص سے اور نیت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کو بھی موم بنا دیتا ہے. یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر مجھے لایا گیا تھا ولی بنا کر، پھر چند دنوں کے بعد شیطان بھی بنایا گیا. حالات کئی مراحل سے گزرتے ہوئے ہم نے سب چیزیں دیکھی. آج میں جس جگہ پر بیٹھا ہوں، اس جگہ پر ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر سب گزر کر کے گئے ہیں. جگہ کا مطلب یہ کرسی اور یہ ٹیبل نہیں. جس مقام پر ہم آئے، جو سٹرگل کرتے ہوئے آئے، یہ دنیا کا میں پہلا مولوی نہیں ہوں. اس راستے سے بڑے بڑے علماء گزارے گئے. ہم نے کتنے اپنوں کا چھوٹنا دیکھا، کتنے غیروں کا جڑنا بھی دیکھا. کئی لوگ مزاج پرسی کرنے والے پھر ہمارے جان کے دشمن بھی بنے، اور کئی وہ لوگ جن کا کبھی ہمارا کوئی واسطہ ہی نہ رہا لیکن وہ ہماری جان کے محافظ بنے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارخانے قدرت میں ایک بہت عجیب طریقے کی پرمپرا ہے، دستور ہے. تمہاری حفاظت وہاں سے ہوتی ہے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا، اور جن پر تم آس لگائے بیٹھے ہوتے ہو وہ جانی دشمن بھی بن جاتے ہیں. اکثر یہ حالات ہم کو دیکھنے کو ملے. اس پورے سفر میں میں کیا بیان کروں؟ سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دینی تبلیغی سفر میں مجھے بہت کچھ نوازا میری چھوٹی عمر میں. اور میں ابھی بھی اس کو کچی عمر کہتا ہوں. 40 کو جب تک بندہ نہیں پہنچا وہ کچی عمر کا ہی ہے. 40 کو پہنچے تو اس کی زندگی کی اثر ہو گئی ہے. تو ابھی ہم وہاں تک پہنچے نہیں، لیکن اس کچی عمر میں دنیا کے بہت سارے نشیب و فراز میں نے دیکھے. اور ہو سکتا ہے بہت جلدی مجھے اس لیے دکھایا گیا ہو کہ ہماری زندگی بھی شاید تھوڑی ہو، بہت جلدی ہم کو دنیا سے رخصت ہونا ہو. میں نے بہت تھوڑے سے سفر میں جو منزلیں دیکھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ عرض کروں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اس میں سب سے بڑا انعام اللہ کی طرف سے جو دیا گیا ہے وہ مرکز ناموس رسالت ہے، جس کی چھت کے نیچے آج آپ بیٹھے ہیں. اور جب یہاں صدائیں گونجتی ہیں اللہ اکبر کی تو میرے عزیزوں روح کے اندر اترتی ہیں، روح کے اندر اترتی ہیں. ایک ویران مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کے لیے چن لیتا ہے. یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں، کوئی منصوبہ بندی اور بڑی پلاننگ کے ساتھ نہیں. رب تبارک و تعالیٰ منتخب فرماتا ہے جس اس جگہ پر، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے لوگ، اس میں کوئی پاک سائٹ کے زیادہ نہیں ہیں، محلے کے زیادہ لوگ نہیں ہیں، باہر سے آئے ہوئے، دور دراز سے آئے ہوئے. کچھ تو ایسے ہیں کہ آج میں آپ کو بتاؤں صرف اور صرف ہمارے ساتھ افطار کرنے کے لیے حیدرآباد سے فلائٹ لے کر کے آئے. افطار کی، نماز پڑھے اور واپس حیدرآباد چلے گئے. تو کچھ وہ لوگ ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے دور دراز سے کھینچ لیا. یہ کشش، یہ جو جذب کرنے کی صلاحیت ہے وہ عمارتوں میں نہیں آتی، وہ عشق رسول میں آتی ہے. عمارتیں بہت ساری ہیں لیکن دور دراز سے لوگ کھنچے ہوئے آئیں، اور وہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہاں پر نان کھٹائی بٹتی ہو یا لفافے دیے جاتے ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں. روحانی غذا ملتی ہے تو بندہ کھینچا ہوا چلا آتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان محفلوں کو سدا سلامت رکھے، نظر بد سے اللہ محفوظ فرمائے. لیکن ابھی منزل پر ہم نہیں پہنچے. منزل وہی ہے جب ہماری سانس رک جائے، اور وہ کہاں رکتی ہے وہ اللہ بہتر جانے. تو جب تک حالات پھر نشیب و فراز آتے رہیں گے، کل کیا ہونے والا ہے نہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں نہ آپ گارنٹر بن سکتے ہیں. اس سفر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک حدیث میں آپ کو سنا کر آگے بڑھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. حدیثوں میں اس کا ذکر ہے. یہ جنگ کا میدان ملک شام بنے گا.
दिमश्क में ये जंग होगी, दिमश्क के करीब, जिसको आज दमस्कस कहा जाता है, सीरिया। और वो जंग इतनी बड़ी होगी कि मोमिनीन के खिलाफ लड़ने के लिए जो कुफार और मुशरिकीन होंगे वो 80 झंडों के नीचे आएंगे, और हर झंडे के नीचे 12,000 की फौज होगी। 12,000 को अगर आप मल्टीपल करें 80 से तो तकरीबन 9,60,000 की फौज बन जाती है। तो 9,60,000 की फौज अगर एक साथ लड़ने के लिए आती है तो फिलहाल पूरी दुनिया में इतनी बड़ी फौज मुकाबला नहीं करती। टुकड़ियां आती हैं, जंग करने के तरीके आज आप सब देख रहे हैं। 9,60,000 फौज अगर एक बार लड़ने के लिए आती है तो एक बहुत बड़ी ताकत से मुकाबला होगा मुसलमानों का। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान कितने होंगे वो तादाद तो नहीं बताई, वो कितने होंगे तादाद में ये बताया नहीं गया, लेकिन ये बताया गया कि जैसे ही पहला दिन होगा 1/3 मुसलमान मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। 1/3 हिस्सा होगा मुसलमानों की जमात का जो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन साथ में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इस रुए ज़मीन के सबसे बदतरीन लोग होंगे, उनकी तौबा भी नहीं होगी। वो सबसे बदतरीन लोग होंगे जिन्होंने सख्तियों का मुकाबला नहीं किया और मैदान छोड़कर निकल गए। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जंग का दूसरा मरहला होगा। दूसरा दिन है या दूसरा मरहला? दूसरा मरहला ऐसा होगा कि मुसलमानों का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा कत्ल हो जाएगा, शहीद हो जाएंगे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया वो इस रुए ज़मीन के सबसे अफजल तरीन शुहदा होंगे, सबसे अफजल शहीद होंगे। दो बातें याद रखें आप, मैं ये हदीस क्यों अर्ज कर रहा हूं। मोमिनीन का मुकाबला एक बहुत बड़ी ताकत से है, लेकिन जमात में 1/3 जमात छोड़कर भाग जाएगी और दूसरे मरहले में 1/3 जमात कत्ल हो जाएगी, शहीद हो जाएंगे। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला तीसरे मरहले पर जो 1/3 हिस्सा बचा था मोमिनीन का, उनको फतह मुबीन अता फरमाएगा। फतह तो होगी। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह। वो रब है जिसने अपने रसूल को हिदायत और हक के साथ भेजा ताकि ये दीन को गालिब करके रहें, और ये दीन गालिब आएगा। फतह तो होगी, लेकिन फतह तक पहुंचने की जो मंजिल है वहां तक पहुंचने के लिए हमें 2 चीजों का सामना करना पड़ रहा है। किसी बड़े सक्सेस को पाने के लिए 2 चीजों का सामना करना है। वो 2 चीजें क्या है? पहली चीज अपनों का साथ छोड़ देना, दूसरी चीज है अपनों का हमारे सामने कत्ल हो जाना। ये 2 चीजें जो बर्दाश्त करके खड़ा रहा अल्लाह उसे फतह अता फरमाता। ये बहुत बड़ी चीज है, मैं कह रहा हूं। आप किसी मैदान में खड़े हैं, कुछ आपके साथ मंसूबा बनाने वाले, आपके साथ प्लानिंग करने वाले अचानक छोड़कर भाग जाएं, ये दिल पर बहुत सख्त बीतती है। यह बहुत कठिन वक्त होता है जब किसी को तोड़ दिया जाए तो उसके अपनों को तोड़ दिया जाता है, और उस वक्त वो खड़ा रहा। फिर दूसरा मरहला उसके साथ ये आया कि उसके जो खास थे वो कत्ल हो गए, इंतकाल कर गए। आदमी फिर टूट जाता है। कुछ छोड़ गए और कुछ कत्ल हो गए, और उसके बाद जो खड़ा रहा वो कोई बुज़दिल खड़ा नहीं हो सकता। वो वही खड़ा होगा जो पहाड़ होगा ईमान का, वही खड़ा रहेगा, और उसी को अल्लाह तबारक व तआला फतह मुबीन अता फरमाता है। मेरे अजीजों, ये हदीस ये आखिरी ज़माने में पेश आने वाली एक जंग के मुतालिक तो है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में किया जा सकता है। हर शोबे में आप ज़िंदगी में ये 2 चीज़ें देखने के अगर ताकत रखते हो तो फतह तुम्हारे सामने। कुछ छूटेंगे और कुछ चले जाएंगे। हमारे साथ ये सारी चीज़ें हुई। हमने ये मरहलों में बहुत सारे लोगों को छूटते हुए देखा और बहुत सारे लोगों को टूटते हुए देखा, और साथ ही कुछ लोगों को दुनिया से जाते हुए देखा। जो छूट गए या चले गए अल्लाह उनका मालिक, लेकिन जो हमारे साथ सफ़र में रहते रहते वो इंतकाल कर गए, आज उनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी रूह को सुकून अता करे। वो ऐसे लोग थे जो दामे दिरमे कदमे सुखने शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहे। बसा औकात मुझे जमात में वो लोग आज नज़र नहीं आते, वो आज कब्रस्तानों में सोए हुए हैं।
جو میری محفل کے حاضر باش ہوتے تھے. ہماری ذکر کی محفلوں کی رونق بھی ہوا کرتے تھے. ہر گھڑی ہم سے پوچھا کرتے کہ کس وقت ذکر کی محفل ہے, اور پہلے آ کر بیٹھنے والے وہ آج قبرستانوں میں آرام فرما ہے. لیکن سچ بتاتا ہوں, تنہائی میں کبھی دعائیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کی یاد آتی ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں کہ مولا ہماری کوئی نیکی قبول ہے تیری بارگاہ میں تو یہ ان کے درمیان بھی تقسیم فرما دے, اس لیے کہ وہ سچے لوگ ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کی یوں ہی فضیلت نہیں بیان فرمائی. مدینے کے انصار کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی بیان فرمائی, آپ دیکھیں حدیثیں, حضور فرماتے ہیں ساری دنیا ایک طرف چلی جائے اور انصار مدینہ ایک میدان میں جائیں, حضور فرماتے ہیں اللہ کا رسول محمد انصار کے ساتھ جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں اگر ساری دنیا ایک وادی میں ہو اور انصار ایک وادی میں, تو رسول اللہ انصار کی وادی میں تمہیں نظر آئیں گے. حضور فرماتے اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار. حضور نے یہ دعا فرمایا, اللہ انصار پر رحم فرما, ان کے بیٹوں پر رحم فرما, ان کے پوتوں پر رحم فرما. کیوں؟ انصار کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ مکہ والے جس وقت پورے صحابہ کو گھروں سے نکال رہے تھے, انہیں مار رہے تھے, پیٹ رہے تھے, نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سوشل بائیکاٹ کر کے رکھا تھا ان ظالموں نے. حضور نے پتے کھائے ہیں, چمڑے ابال کر کے کھائے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ اتنا حصہ ہمارے پاس موجود تھا جو صرف بغل میں چھپایا جا سکتا ہے کھانے کے لیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور اس طرح کے 3 سال گزارے. ان حالات میں جانتے ہو پوری دنیا تماشے دیکھتی, بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے, لیکن مدینے کے انصار نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے صحابہ آئے تو مدینے میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ لوگ گاؤں چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہمارے ہاں ہیں. انصار نے تو وہ کام کر دکھایا تھا, اپنے دروازے ہی نہیں کھولے بلکہ اپنی جائیداد, اپنے باغیچے, اپنی زمینیں سب ان مہاجرین بھائیوں کو بتا کر کے کہا اتنا اللہ نے مجھے دیا ہے, آج سے آدھا تمہارا آدھا میرا. یہاں سگے بھائیوں کو کوئی پراپرٹی نہیں دیتا, سگی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں. وہ مدینے کے انصار تھے جو ہجرت کر کے آئے ہوئے صحابہ کو. ایک صحابی تو ہیں اللہ اکبر, حضرت عبد الرحمن بن عوف. میں نے فجر میں صحابہ کی سیرت میں ان کا ذکر کیا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے ایک انصار کا بھائی بنایا, جو ہجرت کر کے آئے تھے, مائگریٹ کر کے آئے تھے مکہ سے, ان کو انصار کا بھائی بنایا. ایک ایک صحابی کو ایک ایک کا بھائی. تو عبد الرحمن بن عوف کو جس کا بھائی بنایا, وہ صحابی ان کو گھر لے گئے اور بتانے لگے میرے اتنے باغیچے ہیں, میری اتنی دکانیں ہیں, میری اتنی زمینیں ہیں, یہ سب میں آدھا آدھا تمہارا, آدھا آدھا تمہارا. حتیٰ کہ وہ بولتے بولتے یہاں تک کہے میری 2 بیویاں ہیں, ایک کو میں طلاق دوں گا, عدت گزارنے کے بعد اس سے تم نکاح کرو. کون ہے جو اس طرح سے اپنے سارے دروازے کھولتا ہو؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بنایا ہوا وہ معاشرہ تھا جہاں اظہار و قربانی پوری بھری ہوئی تھی. میرے عزیزو, یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کے کاموں میں جو لوگ کھڑے رہے ان کو اللہ تعالیٰ انصار کے ساتھ حشر عطا فرمائے. آج میرے ساتھ جو لوگ شروع سے سفر میں رہے یا پھر آتے رہے, جڑتے رہے اور اپنے اپنے جان کی بازی لگائے ہوئے, کئی مرحلے انہوں نے بھی دیکھے. مجھے یاد ہے کہ جب آپ سب دور رہنے والے شاید نہ جانتے ہوں, جس وقت ظالم درندوں نے مجھے اٹھایا تھا, ایسا نہیں کہ میں اکیلا گیا تھا, میرے پیچھے 25-30 لوگ اور بھی گئے تھے, اور انہوں نے رمضان جیل میں کاٹے اور واپس آئے. ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایک عالم کے ساتھ کھڑے تھے, اور اس کا اجر ان کو قیامت کے دن ہی عطا کیا جائے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کا اجر عطا کیا جائے. تو یہ مرحلے بھی پاک سائٹ نے دیکھے ہیں, بہت ساری چیزیں. وہ دن بھی یہاں پر کہ مجھے کہیں پر کوئی گھر لینے نہیں دیا جاتا تھا. بہرحال یہ سارے ذکر میں نہیں کرنا چاہتا. ان تمام منزلوں کے بعد ایک دن تو صبح ہو کر رہتی ہے. یہ سب منزلیں دیکھتے جاؤ آپ, یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد پھر
کبھی نہ کبھی میرا جملہ آپ کو یاد آتا رہے گا اور کانوں سے ٹکراتا رہے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے. یہ جملہ ٹکراتا رہے گا زندگی بھر بار بار, اور پھر وہ ایک دن آئے گا جب صبح ہوگی اور یہ کالی اندھیریاں چھٹ جائیں گی. بہرحال آج کے حالات پر میں آپ کو چند باتیں نصیحتاً عرض کرتا ہوں. کبھی بھی یہ بات تاریخ میں ہے, موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت چھوٹی طاقتوں سے بڑے بڑے ظالموں کا حشر پورا کر دیا, برا انجام کیا. فرعون کو مارنے کے لیے بہت بڑی فوج نہیں آئی تھی, پانی سے وہ ہلاک ہو گیا. نمرود کے متعلق کہا جاتا ہے ایک لنگڑے مچھر نے اس کے دماغ میں گھس کر اس کی پوری جان لے لی. اور اسی طرح سے جنگ بدر میں ابو جہل کو بڑے بڑے پہلوانوں نے نہیں مارا, 2 چھوٹے بچے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کام تمام کیا. بہت ساری تاریخیں ایسی موجود ہیں. اور ہوتا کب ہے ایسے؟ قرآن کی آیت میں نے آپ کو شروع میں ہی پڑھ کے سنائی, لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ فرماتا ہے ظلم کرنے والے ہرگز یہ گمان مت کرو کہ اللہ بے خبر ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. آج پوری دنیا میں جو حالات بنے ہوئے ہیں, خاص طور پر امریکہ کی دادا گیری, سپر پاور ہونے کا نشہ, جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر ملک میں اپنا آتنک پھیلا ہے, جو خود آتنک پھیلاتا ہو, دہشت پھیلاتا اور پوری دنیا کو وہ امن کی ڈگری بانٹ رہا ہو, اور پوری دنیا میں ٹیررزم کا صفایا کرنے کی بات کرتا ہو. ایک ایسی حماقت ہے, دنیا دغلے پن کو محسوس نہیں کر پاتی یا پھر جان بوجھ کر خاموش رہتی ہے. سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے نہتے بچوں کا قاتل کون ہے, 70,000 لوگوں کو جھٹکے میں قتل کر دینے والے لوگ کون ہیں. فرعون کے متعلق تو تاریخ میں ہے کہ اس نے اپنی کرسی ہلتی ہوئی دیکھی, ایک خواب دیکھا تھا, اس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک تارا ٹوٹ کر کے گرا ہے, اس کے گود میں آ گیا ہے. وہ گھبرا کر نجومیوں سے خواب کی تعبیر پوچھا کہ اس کے خواب کے معنی کیا ہو سکتے ہیں. تو نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا. اس نے بنی اسرائیل سے ایسی نفرت شروع کر دی تھی کہ 1 سال میں 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جو فرعون کی حکومت کو ہلا دے, تخت کو ہلا دے. اور اس کے بعد سال بھر جب بچوں کا قتل ہوتا رہا, لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, وہ عورتوں کو, بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور لڑکوں کو مارتے تھے, قتل کرتے تھے. کس وجہ سے؟ ڈر تھا حکومت کو ہلانے والا, تخت کو ہلانے والا بچہ پیدا نہ ہو جائے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی جو تدبیر ہے, تمہاری تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی. بچہ پیدا بھی ہوا. وہ کون تھا بچہ؟ موسیٰ علیہ السلام. اور اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ قتل ہو رہے تھے اس وقت بچے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ بچے کو صندوق میں رکھو اور پانی میں بہا دو. کون ماں کر سکتی ہے ایسے کہ اپنے آج کے پیدا ہوئے بچے کو دریا میں بہا دے؟ لیکن ان کی ماں کے دل کو اللہ نے مضبوط کر دیا. اور اس کے بعد وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے باغیچے میں ہی جا کر لگا. فرعون کو اولاد نہیں تھی. فرعون کی بیوی نے دیکھا, بچے کو اٹھا لیا اور کہا عسیٰ ان نتخذہ ولدا, کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں. فرعون نے کہا یہ کہاں سے تم بیٹا لے آئی, کہیں یہ بچہ تو ہلاک کرنے والا تو نہ بن جائے. بیوی نے کہا نہیں, یہ تو بہتا ہوا آیا ہے, وہ تم نے خواب جو دیکھا وہ بنی اسرائیل کے بچے کا ہے, یہ تو کہاں سے آیا کیا پتا, لیکن ہے تو خوبصورت. بچے کی پرورش فرعون کے گھر میں ہونے لگی. فرعون کے گھر میں اعلان بھی ہوا کہ ان کو کوئی دایا آئے اور دودھ پلائے. کمال قدرت تو دیکھو, موسیٰ علیہ السلام 2 دن کے بچے ہیں لیکن دودھ کسی کا نہیں پیتے تھے. ان کی بہن وہاں کھڑی تھی, اس نے کہا ایک دایا کو میں جانتی ہوں, اس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے. کہا گیا کہ ٹھیک ہے لے آؤ, ہم جو وہ قیمت بولے گی ہم اس کو قیمت دیں گے دودھ پلانے کے لیے. شاہی گھرانے کے بچے کو دودھ پلانا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن سیدھے جا کر اپنی ماں کو لے آئی, کہا کہ یہ دایا ہے اور اس کا دودھ بچے پیتے ہیں. تو اس ماں کے گود میں جب بچے کو دیا گیا, موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی ماں کے سینے سے دودھ پینے لگے. نظام قدرت دیکھو رب تعالیٰ کا, ان کی ہی ماں سے دودھ پلوایا جا رہا ہے.
प्लस उजरत भी दी जा रही है। बच्चे को पालने और बच्चे को दूध पिलाने की उजरत भी, और पाला कहां जा रहा है? वही फिरौन के महल के छत के नीचे। मेरे अजीजों, ये कारखाने कुदरत के जो मामलात हैं तुम्हारी समझ से भी बालातर है। वही बच्चा था जिसका खौफ फिरौन को था, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तब फिर उसके मुकाबिल में आकर खड़े हुए और उसे ऐलान किया कि झुक जाओ उस रब की बारगाह में, तुम अपने रब होने का ऐलान करते हो। फिर जो मामलात हुए, आखिर में जाकर फिरौन को एक समंदर के पानी में गर्क कर दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम को इस फिरौनी लश्कर से नजात दी गई, फतह मुबीन अता फरमाई गई 10 मुहर्रम को। अब मैं तारीख के इस हिस्से से आपको ये बताना चाहता हूं, जालिम जितने भी मंसूबे बना ले, जितने भी प्लान बना ले, लोगों को डर सुनाने के लिए आज दुनिया में क्या क्या कहा जाता है, मुसलमानों को नर्वस करने के लिए, तुम कुछ नहीं कर सकते, हाथ भी नहीं हिला सकते, तुम कहीं से कुछ बोल भी नहीं सकते, हम वो ताकत वाले लोग हैं, हमारे पास आयरन डोम है, हमारे पास थाट है, हमारे पास फला है। सबकी वाट लगाई है थाट की, ये तो दुनिया देख रही है। और मैं जंगों के हालात पर ज्यादा गुफ्तगू ना करते हुए सिर्फ ये बात बताना चाहता हूं, हम किसी के पक्ष या अपक्ष में बात करने की बात नहीं कह रहे हैं। एक बात याद रखो, किसी पर इतना जुल्म न करो, इतना जुल्म ना करो कि जब वो मजलूम खड़ा हो जाए तो तुम्हारे पांव हिलने लग जाएंगे। अक्सर ऐसा हुआ है। एक बात याद रखो, अमेरिका और उसके हम नवाओं का जुल्म बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। क्या ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे की आह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नहीं पहुंची होगी? क्या उन माओं की चीखें नहीं पहुंचती हैं जिनके गोदों को उजाड़ दिया गया है? कई ऐसे बच्चे हैं कब्रस्तानों में वो जाते हैं, ईद के दिन अपने बाप का नाम लेकर पुकार रहे होते हैं, सिराने पर बैठकर अपने बाप से बात कर रहे होते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको अभी माँ बाप का प्यार सही तरीके से मिला नहीं था कि जालिमों ने उनसे छीन लिया। कितने बच्चे वो हैं जिनके सामने उनकी माओं को तड़पा करके मार दिया गया। मैं कभी कभार सोचता हूं, जिसके दिल में थोड़ा बहुत भी रहम हो, वो जानवर के बच्चे को भी मां से दूर नहीं करता। आपके अंदर रहम हो तो आप किसी जानवर के बच्चे को फेंक दो और उसकी मां को मार दो, क्या आपका दिल गवारा करेगा कि अभी ये दूध पीता बच्चा है, इसको मां की जरूरत है? लेकिन आज दुनिया के ऐसे जालिम तरीन लोगों को आप देख रहे हैं जिसने फिरौन से भी ज्यादा कत्ल किए हैं। फिरौन ने 12,000 बच्चों का कत्ल किया था और आज आंकड़ा 70,000 को पहुंचा हुआ है। फिलिस्तीनी बच्चों को इजराइल ने जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया है, क्या है दलील, किस बात? और जो तुम्हारे मुकाबिल में आने वाली जमात का तुम नाम लेते हो, उनको तो मारते ही नहीं। हमास कहां है? क्या ये छोटे छोटे बच्चे हमास हैं? 80-80 लोगों को एक कब्र में दफन कर दिया जाता है। तो ये तमाम जो हालात हैं, ये जुल्म बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो एक वक्त कहीं तो एंड होना है, कहीं तो रुकना है इसको। और जब जब जालिम ने मजलूम को हल्के में लिया, अल्लाह तबारक व तआला पूरी ताकत से, पूरी उनकी ताकत के नशे को मिट्टी में मिला देता है। और अन करीब आप देखना, जमाना वो अंजाम भी दिखाएगा। इससे पहले भी बड़े बड़े दादे आके गए हैं, बहुत बड़े बड़े ताकतवर शोरमा आकर के गए, उनकी तारीख में आज कोई भी निशान बाकी नहीं है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। हाँ, इस्लाम अगर खड़ा है तो अदल के लिए खड़ा है। इस्लाम जुल्म का कभी साथ नहीं देता। और मजलूम की जहां तक बात आए, इसमें बहुत सारे लोग आज जो कशमकश के शिकार हैं, इसका सपोर्ट करना है, उसका सपोर्ट करना है, आपको आपकी राय कोई अहमियत रखती ही नहीं। आपका है कोई स्टेटस की जंग लड़ रहे हो, ये सारे स्टेटस के फौजी हैं, व्हाट्सएप पे लड़ रहे होते हैं। सुबह सुबह लगा दिया स्टेटस और इनको लगा बहुत बड़ा काम कर दिया। इसके अलावा क्या है? सुबह से 4 बजे तक कोई काम नहीं। आपकी राय की क्या अहमियत है? आपसे पूछा जा रहा है,
آپ سے کوئی ٹپنی لے رہا ہے, آپ کے کمنٹس پوچھ رہا ہے کوئی, تمہاری ویلیو کیا ہے پہلے وہ دیکھو. بات وہاں کرو جہاں تمہاری بات کا وزن ہو. نہیں ہے تو خواہ مخواہ ہوا میں تیر چلاتے ہوئے تمہارے کسی کے ساتھ کھڑے ہونے سے, تمہارے نہ کھڑے ہونے سے یہاں کیا فرق ہونے والا ہے. بس تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو. تمہاری جو ذمہ داری ہے, تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے, یہاں اپنے گھر کے حالات تم ڈھنگ سے صحیح نہیں کر پاتے, اپنے اعمال کو درست نہیں کر پاتے, اپنی نمازوں کا خیال نہیں ہے, تو سب سے پہلے جو تمہیں حکم دیا گیا اس پر پابند ہو جاتے. بعد میں پھر تمہاری رائے کو دیکھا جاتا, تمہارے زبان, تمہارے جملوں کا اعتبار کیا جاتا. میں نے تو ایسے ایسے سورما دیکھے اپنے یہی سوشل میڈیا والے, صبح 5 بجے تک گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر یہ ایسا لگ رہا ہے بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں. چوراہوں پر بیٹھ کر کے وہ کمنٹس کر رہے ہیں. میرے عزیزو, تمہاری وہ ڈیوٹی نہیں ہے, تم سے نہیں پوچھا جا رہا ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا, وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, اے رسول آپ سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا. یہاں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تم سے پوچھا جائے گا تمہارے بچے کیوں بگڑے تھے, تمہاری بیوی کیوں بے پردہ تھی. تم ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے, اسرائیل کے لیے, فلسطین کے لیے جو بھی بھاونائیں رکھتے ہو وہ بات کی بات ہے. تمہارے گھر کا سوال تو تم سے ہوگا. پہلے تو تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہاری نمازیں کیوں چھوٹی تھیں, تم رات بھر کیا کر رہے تھے. تمہارے متعلق یہ ضرور سوال ہوگا. ہاں ظاہر سی بات ہے, اگر تم نے کسی کے مظلوم کی موت کا یا فلسطینی بچوں کے ناحق مارے جانے کا خوشی کا جشن منایا تو تم بھی مجرم ہو. تم مجرم ہو کہ تم نے کچھ کیا تو نہیں تھا لیکن خوشی کا جشن منائے تو ظاہر سی بات ہے تم مجرم ہو, تم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ظلم کسی کے اوپر ہو, چاہے وہ جانور پر بھی ہو, مظلوم کوئی کتا ہو, اس کو ناحق مارا اور پیٹا جا رہا ہو, تو مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ ظالم کی کلائی کو پکڑ لے, اس کو ظلم کرنے سے روکے. وہ جس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کو اس سے باز رکھے, اس لیے کہ ان اللہ لا يحب الظالمین, اللہ ظلم کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. ظلم کے خلاف ہم ہیں. اگر کسی یہودی عورت کو, مدینہ طیبہ میں یہ حالات تھے, یہودی عورت صدیق اکبر کے پاس آئی, کہا کہ مجھے مدینے سے جانا ہے, یمن جانا ہے, مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے, مجھے ڈر لگتا ہے. جانتے ہو 2 جوان صحابہ کو اس عورت کے ساتھ حفاظت کے لیے پہرے دار بنا کر یمن تک چھوڑنے کا حکم دیا کہ کوئی ٹچ نہ کرے. یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے, یہودی عورت ہے, لیکن اسلامی حکومت کے تحت رہنے والی, اس کی عزت کی حفاظت ہوگی. 2 نوجوانوں نے یمن تک اس خاتون کو چھوڑا. جانتے ہو وہ عورت یمن پہنچنے کے بعد اپنے یہودی قبیلوں کو بلاتی اور کہتی ہے میں تو ڈر گئی تھی کہ یہ 2 نوجوان راستے میں میری کہیں عزت نہ لوٹ لیں, لیکن قسم خدا کی پورے سفر میں انہوں نے چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا تک نہیں, آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں, اور میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ یمن میں نہیں رہنا چاہتی, واپس میں مدینے جانا چاہتی ہوں جہاں کے نوجوان عورتوں کی عزت کے محافظ ہیں. وہ کون تھی عورت؟ یہودی عورت تھی. اسلام نے ناحق کسی کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے, اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے, ان ظالموں کے کاموں سے وہ بے خبر نہیں ہے. دیکھنا قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, ان قریب ظلم کرنے والے یہ دیکھ لیں گے کہ کس کھائی میں ان کو گرایا جائے گا, وہ کس کھائی میں گرنے والے ہیں. خبریں مسلسل آتی رہیں, یہ جھوٹے دجال میڈیا کی خبروں پر یقین بھی مت کرو, جس کی جلی ہوئی ہے پوری تمام تر فوج اور حالات,
وہ کبھی نہیں بتاتا، کیونکہ میڈیا پر کنٹرول، خبروں پر کنٹرول، ساری چیزوں پر کنٹرول. لیکن کب تک کرو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے نظام پر تو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کے موت و حیات پر کنٹرول نہیں کر سکتے. اور کہاں سے کہاں کیسے کیسی چیزیں آئیں گی یہ آپ دیکھنا. دنیا ہمیشہ حیرت انگیز چیزوں کو دیکھتی آئی ہے. کل کو یہ باتیں خبر میں آئیں گی. کل کا مطلب صبح ہی نہیں، آنے والے دور میں بچے اور آپ سب لوگ ایک خبر دیکھیں گے کہ ایک بہت چھوٹی طاقت جس کو 20-25 سال سے توڑ کے رکھا گیا تھا، اس نے بہت بڑے سورما کو گھٹنے پر لا دیا. یہ چیزیں نئی نہیں ہیں، یہ دستور کے حساب سے چلی آ رہی ہیں. ابرہہ بادشاہ بہت بڑے ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا، اور مقابلہ کرنے کے لیے مکہ والے بھی کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ گیا تھا کہ ختم کرنا ہے، کعبہ کو ہی مٹانا ہے. ہاتھیوں کو لے کر کے آیا تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے کیا بھیجا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. یہ پوری سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کام کیا، کیسے معاملہ فرمایا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کے منصوبوں کو اللہ نے ختم نہیں فرمایا؟ وہ اپنے بنائے ہوئے منصوبوں میں پھنس جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ان پر ابابیل چڑیوں کی جھنڈ کو بھیج دیا. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. ان کو وہ نوکیلے پتھروں سے مارتی تھی. آج یقین ہوگا ابابیل چڑیا ختم نہیں ہوئی، آج بھی ہے. چھوٹی چھوٹی سی چڑیا، اور وہ جلدی بیٹھتی نہیں ہے. اس کی عادت یہ ہے کہ اڑتی رہتی ہے. وہ اپنا اکثر حصہ ہوا میں ہی گزارتی ہے. اس چھوٹی سی چڑیا کو اگر تم ہاتھ میں لے کر مسل دو گے نا تو ختم ہی ہو جائے گی. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ چھوٹے نوکیلے پتھروں سے ہاتھیوں پر بمباری کرتی تھی، مارتی تھی. اور جیسی ہی وہ پتھر گرے تو ہوا کیا؟ ارے کہیں کسی ہاتھی کی چمڑی کو لگا ہو، کان کو لگا ہو، نہیں. اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. وہ تو چڑیوں نے ایسا مارا جیسے بھنی ہوئی مرغی کو چھیل کے رکھ دیا گیا ہو. مرغی کھانے کے بعد آدمی کیسے اس کی ہڈیاں بکھر جاتی ہیں، گوشت نکلا ہوا ہے، ہڈیاں نکلی ہوئی، پر نکلے ہوئے، اس کو کہتے ہیں کھائی ہوئی مرغی کی طرح کر دیا تھا ہاتھیوں کو. اور کس نے کیا تھا؟ ابابیل نے، چھوٹی سی چڑیوں نے. تو یہ نظام قدرت ہے. بہت بڑی طاقت کے مقابلے میں بہت بڑی طاقت کو ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اور اسلامی طاقت، اسلامی تاریخ تو اس سے بھری ہوئی ہے. کبھی بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، بدر میں میدان میں آنے والے کفار نے بہت ہلکے میں لیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ آئے تھے، ارے 4 گھوڑے تھے 313 لوگوں کے پاس، اور پیروں میں چپل اکثر کے نہیں ہیں، ناخن اکھڑ گئے ہیں، اور تیر و تلوار لوگوں کے پاس نہیں. حضرت عکاشہ ایک صحابی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں لے کر آیا تھا. حضور سے عرض کیا کہ جنگ میں اترا ہوں. حضور نے فرمایا کوئی لکڑی اٹھا لو. وہ کہتے ہیں میں لکڑی اٹھا کر لایا، حضور نے اس پر مسا کر کے دیا، وہ تلوار سے زیادہ کام کرتی تھی. اور وہ لکڑی ختم نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے پاس زندگی بھر رکھا. اور دور صدیق اکبر میں بھی تھی، دور فاروق اعظم میں بھی تھی، جس لکڑی سے انہوں نے جنگ بدر لڑی تھی. اور حضرت سہیل بن ثابت ایک صحابی کہتے ہیں کچھ کے پاس تلواریں تھی جس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی. لیکن قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے، صحابہ کہتے ہیں ہم کسی کے سامنے مقابلے کے لیے گئے ہوتے، تلوار ہماری اٹھی ہوتی ہے لیکن گردن اس کی پہلے سے گری ہوئی تھی. یہ کیسے؟ رب فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جب تم تیر پھینک رہے تھے، اللہ فرما رہا ہے تم نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. تم نے انہیں نہیں قتل کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا ہے. ان کے کاموں کو رب تبارک و تعالیٰ اپنا کام فرما رہا ہے. جب مشیت ایزدی کو جلال آتا ہے تو بہت چھوٹی طاقتوں سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑوں کے نشوں کو ختم کرتا ہے. ایک رات پہلے بدر کے میدان میں ڈھول تاشے بج رہے تھے، اور وہاں پر گوشت بھنا جا رہا تھا کل کی جشن منانے کے لیے. جیسے یہاں پارٹیاں پہلے سے لڈو بنا لیتی ہیں کہ کل تو جیتنا ہے، اور پورے لڈو بنا کر پہلے سے رکھتے ہیں. بدر میں آئے ہوئے کافر پہلے سے بنائے ہوئے تھے.
اور رات بھر ناچ رہے تھے. یہ 300 چہرہ, ہم تو 1000 کی تعداد میں, ہاتھی گھوڑے بھی ہمارے پاس, تلوار ہتھیار بھی ہمارے پاس, سارا ساز و سامان ہمارے پاس. لیکن دوسری شام کو پتا چلا 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے اور باقی جان بچا کر بھاگے. اور 70 جو مارے گئے ان میں کوئی چھوٹا موٹا بھی نہیں تھا. وقت کا دجال ابو جہل بھی مرا ہوا تھا, عتبہ بھی مرا ہوا تھا, شیبہ بھی مرا ہوا تھا, بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے. تو یہ بدر کی تاریخ تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں, ایک شوشہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں بہت بڑی تعداد نے چھوٹے سے لوگوں پر حملہ کیا ہو. نہیں, ہمیشہ سے تاریخ میں ایک ہی چیز دکھتی آئی کہ دنیا بڑی بڑی طاقتیں لے کر کے گئی. حیرت ہوتی ہے, بڑی طاقتیں اور مقابلے کے اعتبار سے صلاح الدین ایوبی کو یاد کرو. ہماری اپنی لکھی ہوئی تاریخ نہیں, انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہی پڑھ لینا. انگریزوں نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھی ہے, ہماری نے ان کی لکھی ہوئی. ایک وقت ایسا آیا کہ 4 لاکھ لوگ رومیوں نے, صلیبیوں نے صلاح الدین کے ساتھ مقابلے کے لیے ایک میدان کو انتخاب کر لیا. اور 4 لاکھ لوگ جب جمع ہوئے تو اس وقت حالت ایسی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے پاس صرف 12,000 لوگ تھے. 12,000 کا مقابلہ 4 لاکھ سے ہوتا ہے. لیکن صلاح الدین کو پتا تھا کہ ہم کربلا والے ہیں, تعداد نہیں دیکھتے, اتر جاتے ہیں, مدد اللہ کی طرف سے ہے. اور ہمارا قتل ہو جانا بھی ہماری فتح ہی ہوتی ہے. اگر قتل ہونا فتح نہیں ہوتا تو حسین اعظم کا چرچا اتنا کیوں ہوتا؟ میرے عزیزو, یہ جذبہ شہادت تھا. صلاح الدین ایوبی نے 12,000 لوگوں سے وہ جنگ لڑی ہے. تاریخ آج بھی بتاتی ہے کہ وہ 4 لاکھ کو, اس فوج کو انہوں نے تتر بتر کر کے رکھ دیا. وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے, سب میدان سے نکل کر کے بھاگے. صلاح الدین ایوبی کی یہ تاریخ, اور اس کے بعد بہت ساری تاریخیں ہیں میرے عزیزو, لیکن یہ سب چیزیں ذریعہ بنتی ہیں. یہ ذریعہ ہیں, اور حقیقی فتح مبین اللہ کی طرف سے ہے. وہ اللہ قادر مطلق اپنے منصوبے پورے فرماتا ہے. وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ کافر منصوبہ بناتے ہیں, سازش کرتے ہیں, اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے. اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آ کر رہتی ہے. اس سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں. جو جال بناتا ہے ظالم, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس جال میں اس کے ہی پیر پھنسے رہتے ہیں. اور آج دیکھنا آپ ظالموں کو کہ جو جال وہ بن رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف, پورے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. یہ عیاش قسم کے عرب آج بھی ہوش کے ناخن لیں تو ان کی زندگی بچے گی, ورنہ ان کی تباہی بھی طے ہے. کیونکہ یہ میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب. یہ عربوں کے لیے تباہی ہے. حضور نے فرمایا عربوں کے لیے بربادی ہے ان قریب, ایک ایسی برائی جس کے یہ قریب ہو رہے ہیں. وہ کون سی برائی ہے؟ من شر قد اقترب. حضور نے فرمایا ایک ایسی برائی جو عربوں کے قریب آ رہی ہے, جس سے یہ بہت قریب ہو رہے ہیں. وہ قریب ہونے والی سب سے بڑی برائی جانتے ہو کیا ہے؟ یہ شرک اور کفر میں مبتلا ہوں گے, اور ہو رہے ہیں. آپ جا کر کے دیکھیں گے, تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا. ایسے ایسے بنا مسلمان بزدلوں کو پیدا کیا جا رہا ہے جو نئے نئے شوشے چھوڑنے جا رہے ہیں. اسلامی تمام ہماری وراثت کو انہوں نے پامال کیا ہے. اب بے حیائیاں عروج پر ہیں. جس ملک کو آج آپ دیکھ رہے ہیں جو اپنی سرحدیں بچانے کے لیے دوڑے دوڑے بھاگ رہے ہیں, ان کے حالات یہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈیفنس کرنا سکھایا. ان عربوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اپنا ڈیفنس کر سکیں. یہ محتاج ہیں اس دادا کے. اس کو بلا رہے ہیں آ جاؤ, تم مسیح آؤ ہمارے, تم مددگار ہو ہمارے. یہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والے حرم کے امام یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں. یہی وہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے. گلی میں بوزر وہ دلق اویس و چادر زہرا.